کرتا ہے اپنے پیرنٹس سے کہ وہ مجھے کیسے ڈیل کریں گے. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر کے دیٹ از ٹرائی ٹو نو تھنگس فرام دی پرسپیکٹو آف یور امپلائی اینڈ کلائنٹ ایون اف یو ڈس ایگری دیم. اگر آپ اس کے ایکشن سے ڈس ایگری ہیں یا آپ اس سے ناراض ہیں تو پھر بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر امپیتھی ہونی چاہیے تاکہ وہ کلائنٹ یا وہ امپلائی دوبارہ آپ کے ساتھ دوبارہ جڑ سکے. بیکاز دیز کویشچن آر ویری امپورٹنٹ بائی پریکٹسنگ امپیتھی. فرسٹ, ڈو یو ٹریٹ پیپل ود رسپیکٹ. کیا آپ لوگوں کو رسپیکٹ سے ڈیل کرتے ہیں؟ کیا آپ ان کی بات تحمل سے سنتے ہیں, ان کو وہ ڈیو رسپیکٹ دیتے ہیں جو وہ اس مسٹیک سے پہلے وہ ان کی تھی؟ سیکنڈ, ڈو یو لسن دیم پراپرلی. کیا آپ ان کو پراپرلی سنتے ہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو سنتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جب ون سائڈڈ پوائنٹ آف ویو پہ آپ ڈیسیژن کریں. اینڈ تھرڈ, ڈو یو ایکنالج دیئر کنٹریبیوشنس. کہ آپ ان کی کنٹریبیوشنس جو ادارے کے لیے, آرگنائزیشنس کے لیے یا ٹیم ورک کے لیے, اس کو آپ آنر کرتے ہیں, اس کو آپ ویٹیج دیتے ہیں. All these things matter when we are practicing empathy and it creates a very positive environment in our organization. And the last point is polish your social skill. That is, strong social skills are important in the workplace. They help you to communicate with your co-worker and customer and build your positive relationship. Emotional intelligence can be made better by working and by practicing on it. اب strong social skills جس پرسنس کی بعض اوقات اداروں میں ایسے باس ایسے ہیڈز ہوتے ہیں کہ جو کہ جن کے آفس میں جا کے بیٹھنا بھی امپاسبل ہوتا ہے, جن سے آپ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ ان کے امپلائی, ان کے کو ورکر نہیں کر سکتے. اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ باس کے درمیان اور کو ورکرس کے درمیان, اسٹاف کے درمیان جو ہے ایک گیپ کریٹ ہو جاتا ہے, اور اس گیپ کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہوتے ہیں. سو کسی بھی ادارے کی, آرگنائزیشن کے باس کو, ہیڈ کو, مینیجر کو چاہیے کہ وہ اس کے اندر اتنی سوشل اسکلس, کمیونیکیشن اسکل ہونی چاہیے کہ وہ ہر پرسن اکارڈنگ بائی پلیسنگ دیم ان دیئر باؤنڈریز اینڈ لمٹ, کہ وہ ہر پرسن سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر سکے, ہر امپلائی کی بات کو سن سکے, ہر جو ٹیم ممبرس کی بات کو ویٹیج دے سکے, اس کی کمیونیکیٹ کر سکے, اس کے پوائنٹ آف ویو کو لسن کر سکے. اس سے کیا ہوگا کہ اس سے بہت زیادہ جو پرابلمس ہیں وہ سالو ہو جائیں گے. اور ہم وی ہیو سین ان مینی ٹائمس دیٹ وین آ پرسن از ڈسٹریسڈ or detract or when person is in a difficult circumstances and when any senior person, his boss or co-worker listen to him, تو اگر کوئی بھی بندہ اس کی بات کو سنتا ہے تو اس کی بہت زیادہ جو کمپلین, جو شکایتیں ہیں وہ ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں, اس کا کیتھارسس ہو جاتا ہے, اور وہ ان کی پازیٹیو کاؤنسلنگ سے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ چینج کر سکتا ہے. تو جتنی کمیونیکیشن اسکلس سینئرس کی, باس کی, کو ورکرس کی اسٹرانگ ہوگی, جتنی کمیونیکیشن اسکل امپروو ہوگی, جتنی کمیونیکیشن اسکل بیٹر ہوگی, اتنا جو ٹیم ورک ہے وہ بیٹر ہوگا. اور جتنا ٹیم ورک بیٹر ہوگا, اس میں کیا ہوگا کہ اس ٹیم ورک کے رزلٹ کے طور پہ کیا ہوگا کہ اگر ایک پرسن کسی بھی وجہ سے, کہ وہ ادارے کی کسی پرابلم کی وجہ سے, فیملی میٹر کی وجہ سے, فیملی پرسن کی وجہ سے اگر وہ پیچھے رہ جائے, تو ہم سب اس کو ہاتھ دے کر اس کو ہم آگے موو کر سکیں, اور اس طرح ادارہ جو ہے, آرگنائزیشن جو ہے, اس کی جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ پروگریسو اور بہت زیادہ پازیٹیو رہے گا. So these five are main factors to improve emotional intelligence. کہ یہ 5 فیکٹرز ہیں کہ جو کہ کسی بھی پرسنس, ان 5 فیکٹرز کے اوپر کام کرنا چاہیے کسی بھی ادارے میں, اور پرسن کا, کسی پرسن کو اپنا بھی انالیسس کرنا چاہیے کہ یار ان 5 چیزوں میں what are my weak areas, what are my strengths and how can I improve مائی ویک ایریاز, کہ میں اپنے ویک ایریاز کے اوپر کیسے کام کر کے ان کو امپروو کر سکتا ہوں, اور اپنی جو اسٹرینتھ ہے, اپنی اسٹرینتھس کو کیسے اپنے میں کیش کر کے اپنی اسٹرینتھ کو کیسے ادارے کے لیے فروٹفل بنا سکتا ہوں. اینڈ سیکنڈ از لرن ٹو مینیج ڈسٹریسنگ ایموشنز. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہماری زندگی میں جو ڈیفیکلٹیز اور ہارڈ شپس آتی ہیں اس کو ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے. اپنے اندر جو نیگیٹو تھنکنگ ہے, جو انتقامی جذبات ہے, جو انتقامی رویہ, جو ایٹیٹیوڈ ہے, جو ریئیکشن ہے, اس کو ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے, کیسے بیلنس کرنا ہے, کیونکہ وہ ٹائم گزر جاتا ہے, اور جب وہ ٹائم